اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، سیرت النبی کی قسط نمبر 10 ہے۔ اس قسط کا اندر شب ابی طالب میں جو محاصرہ ہوا ہے، شاید کہتے ہیں ایک گھاٹی کو جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو محصور کیا گیا تھا، وہاں بند کر دیا گیا تھا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کو بھی یہاں پر اس میں ذکر کیا جائے گا، اور ابو طالب کی وفات کو بھی اس پر ذکر کیا جائے گا، اور سفر طائف کو بھی یہاں پر ذکر کیا جائے گا۔ اس قسط کا اندر شب ابی طالب میں محاصرہ، تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دے، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر لیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہیں کیا، تو بالاتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے، ناطے، نکاح، بیاہ، خرید و فروغ سب بند کر دی جائے۔ اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا، اس کو لٹکا دیا گیا۔ یہ عہد نامہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، اور اسی کی شامت میں اس کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا۔ جب یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا، اور اس کے لکھنے کی وجہ سے اس کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا تھا، یعنی اس کو فالج پڑ گئی تھی۔ اور یہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 24 کی۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رفقا اور اقربا کو مقید کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز مسلم و کافر سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے، اور اس گھاٹی میں مقید اور معصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے راستے بند کر دیے گئے، یعنی اقتصادی جو ہے نا پابندی جو لگاتا ہے آج کل، جو دنیا جو ہے نا غریب ممالک کے اوپر، مجبور ممالک کے اوپر جو اقتصادی پابندی لگاتے ہیں، وہ یہاں سے سیکھا ہوا ان بدماشوں نے، سمجھ میں آئیے۔ تو خرد و نوش کا جو سامان تھا ختم ہو گیا، تو سخت اضطراب پیش آیا، شدت بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی، جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہاں حبشہ میں یمن کے مسلمان بھی عامل ہیں، جن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل و صحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم و مصائب کے ساتھ بسر کیے اسی گھاٹی کے اندر۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ محاصرہ اٹھانے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر انا حضرت وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا کہ اس عہد نامہ کو دماغ نے کھا لیا ہے، اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، اور ابو طالب نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض محاصرہ اٹھا دیا گیا۔ یہ تھا شب ابی طالب کا محاصرہ۔ اور طفیل بن عمر دوسی کا اسلام، اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، یعنی طفیل بن عمر دوسی یعنی اپنے قوم کے سردار تھے، انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسلام کی بدہی حقانیت اور آپ کی اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے عمر دوسی کی علامت اور نشانی کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے
امر جو ہے نا دوسی کی یعنی ماتھے کا اندر ایک ایسا چراغ چمکا دیا کہ اندھیرے میں بھی وہ روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمر دوسی نے اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھے پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے کہ دعا کی کہ یہ نور میرے تازیانے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل کی طرح لگا دیا، اس لیے ان کا لقب ذوالنورین ہو گیا تھا، یعنی عمرو بن دوسی کے جو کلا لقب تھا اور جو ہے ذوالنور یا نور والا۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی، کچھ آدمی آپ کی سائے سے مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے انا حضرت السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائے کہ میری سائے کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمر دوسی لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہو کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 25۔ اور ابھی ابو طالب کی وفات کو یہاں پر ذکر کیا جائے گا 3 نمبر پر۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان کے نصف پر پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وفات ہو گئی، اور اس لیے انا حضرت وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا۔